اگر عذاب سے متعلقہ آیات اور احادیث ملتی ہیں، ایمان والا ان آیات اور احادیث کو سنے اور ان سے نصیحت حاصل کرے، یہ نہیں کہ اس ٹاپک کو بند کر دے۔ ثابت قدمی دنیا میں یہ ہے کہ قبر کے سوالات کے اندر انسان کو درست سوالات کی رہنمائی مل جائے۔ قبر کے اندر جو سوالات ہیں، امتحان ہیں، کیا ان سے کچھ لوگ محفوظ رہیں گے یا نہیں؟ تو اس میں 4 کیٹیگریز آتی ہیں جو کہ قبر کے سوالات سے محفوظ رہیں گے۔ کافر ہے جو ان کو مانتا ہی نہیں تھا، کیا اس کے بھی قبر میں اس سے بھی سوالات ہوں گے یا نہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام کی سیریز موت کے بعد میں الحمدللہ ہماری گفتگو ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ موت اور موت سے متعلقہ مسائل اور اسی طرح روح اور اس کے جسم کے ساتھ بعض تعلقات کے اوپر ہم نے گزشتہ پروگرامات میں بات کی تھی۔ اب بات آگے جاتی ہے، موت کے بعد کے مراحل کیا ہے؟ موت کے بعد جو سب سے بڑا اہم ترین مرحلہ ہے جو آنے والا ہے، وہ ہے قبر کی زندگی۔ عام طور پہ بہت سے حضرات اس بارے میں گفتگو آج کل سننا اور کرنا پسند نہیں کرتے، جیسے کہ موت کے حوالے سے گفتگو کرنا انسان کو بہت ناگوار گزرتا ہے۔ قبر کی بھی یہی معاملات ہیں، لیکن یاد رکھیے، جب قرآن اور حدیث میں قبر کی آزمائش اور قبر کے امتحان کا ذکر ملتا ہے تو ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کتاب و سنت کے دلائل پر ایمان لے کر آئے، ان پر اس کا یقین پختہ ہو، اور پھر جو ان نصوص کا تقاضا ہے، کس قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ انجام دیں، ہم ان تقاضوں کو بھی پورے کرنے والے ہوں۔ اور اگر عذاب سے متعلقہ آیات اور احادیث ملتی ہیں تو ایک مقصد دین کا کیا ہے کہ ایمان والا ان آیات اور احادیث کو سنے اور پڑھے اور ان سے نصیحت حاصل کرے، یہ نہیں کہ اس ٹاپک کو بند کر دے اور اس ٹاپک کے بعد سننا ہی پسند نہ کرے۔ یہ ایک سمجھدار مسلمان کا رویہ نہیں ہوتا۔ تو آئیے قبر کی زندگی سے متعلقہ بعض اہم مسائل پر آج بات کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، کیا قبر کی زندگی میں کوئی آزمائش موجود ہے بھی کہ نہیں، یا یہ ایک خالی ایک عالم سے دوسرے عالم سے تک منتقل ہونے کے درمیان کا ایک اسٹیج ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہونے والا، جیسے انسان سو رہا ہوتا ہے، سو کے دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر قیامت کے دن حساب و کتاب کے معاملات ہوں گے؟ یا یہ جو دنیا اور آخرت کے درمیان کا اسٹیج ہے، اس میں کوئی آزمائش، کوئی امتحان موجود ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس اسٹیج میں آزمائش موجود ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ کہ وہ ایک امتحان ہے۔ کامیاب ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اسٹیج میں ہی نعمتوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ناکام ہونے والوں کے لیے اسی اسٹیج میں سخت قسم کے عذاب کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے قرآن و حدیث کی بہت سے دلائل ہیں، آئیے کچھ ترتیب سے بات کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرتا ہے ایمان والوں کو ایک بڑی محکم اور پختہ بات کے ذریعے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کون سی پختگی عطا ہوتی ہے انسان کو، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب قبر کے اندر سوالات ہوتے ہیں تو وہ انسان درست سوالات کا جوابات دے رہا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی میں اور اس کی اصل روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ گواہی دینا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ثابت قدمی ہے دنیا کے اندر، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ ایک اور روایت کا مفہوم کے حساب سے ثابت قدمی دنیا میں یہ ہے کہ قبر کے سوالات کے اندر انسان کو درست سوالات کی رہنمائی مل جائے، درست جوابات دے سکے جب قبر کے اس سے سوالات ہو رہے ہوں۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ قبر کے اندر ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا انسان کو۔ اس تعلق سے امام ابن قیم رحمہ اللہ اور امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے باقاعدہ جو قبر سے متعلقہ مسائل سے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ 26 کے قریب صحابہ کرام سے روایات ملتی ہیں جو قبر کی آزمائش کے حوالے سے ہیں۔ تو وہ تو ان روایتوں کو متواتر، جو کہ یکے بعد دیگرے کثرت سے احادیث ملتی ہیں، وہ قرار دیتے ہیں کہ قبر کی آزمائش کے تعلق سے جو روایات ہیں وہ متواتر درجے تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ان میں سے 2 روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میرے خیال سے اکثر نے سنی بھی ہوں گی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہ قد اوحی الی، مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کری ہے، انکم تفتنون فی قبورکم مثل او نحو فتنۃ المسیح الدجال، کہ تم لوگ اپنی قبر میں آزمائے جاؤ گے
اس کے مثل جس طرح سے دجال مسیح کا فتنہ ہے، مسیح دجال کا جس طرح سخت قسم کا فتنہ اور آزمائش آنے والی ہے، اسی قسم کی آزمائش سے تم نے اپنی اپنی قبروں میں گزرنا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قبر کے اندر سوالات برحق ہیں، قبر کی آزمائش برحق ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی مرفوع روایت ہے جامع ترمذی میں کہ جب بندے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، دو فرشتے آتے ہیں جو کالے اور نیلے رنگ کے ہیں۔ تو تصور میں لائیے کتنی سخت ہیئت ہے۔ ہمارے سامنے بھی اس طرح کی اگر کسی کو کوئی ہیبت ناک تصویر دکھانی ہو تو وہ کالے اور نیلے رنگ کی تصویر جب ہمارے ذہن میں آتی ہے تو اس سے ایک ہیبت اور ایک خوف انسان پہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کی یہ ہیئت بیان فرمائی کہ وہ کالے اور نیلے رنگ کے ہوں گے، اور کیا فرمایا کہ وہ اس کو بٹھائیں گے میت کو اور اس سے سوال کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قبر کی آزمائش کا ہونا یہ تو بالکل برحق عمل ہے۔ تو یہ دو احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ احادیث میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ متواتر درجے کی احادیث ہیں۔ امام ابن عبد البر رحمہ فرماتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع واقع ہو چکا ہے کہ قبر کے اندر آزمائش برحق ہے۔ تو اجماعی مسئلہ ہے۔ امام ابن ابی زمانین اور امام قرطبی اور دیگر بقیہ مفسرین اور ائمہ کرام نے بھی اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ آئیے کچھ اور مسائل جو قبر سے متعلقہ آزمائش کے بارے میں ہیں ان پر بھی بات چیت کرتے ہیں۔ کیا یہ قبر کا امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت محمدیہ اس کے ساتھ خاص ہے یا تمام کی تمام امتوں کے ساتھ یہ مرحلہ ہونا ہے؟ یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ تمام امتوں کے ساتھ ہوگا، یہ تمام امتوں کے ساتھ ہوگا۔ سب سے افضل ترین امت جب وہ ایک آزمائش سے گزرے گی تو دیگر امتیں بالاولیٰ اس آزمائش سے گزریں گی۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے سوال کرنا ہے ان سے جن پر رسول بھیجے گئے، اور مرسلین جو رسول ہیں ان سے بھی سوال ہوگا۔ تو رسولوں سے سوال ہونا ہے اور ان کی امتوں سے سوال ہونا ہے۔ تو جب سوال بھی عام ہے تو یہ قبر کے اندر بھی جو سوالات ہیں یہ عموم دلائل کی روشنی میں یہ بھی انہی سوالات میں سے آتے ہیں جو ہر شخص سے پوچھے جائیں گے۔ اس تعلق سے یہ جو بات میں نے ذکر کری کہ سوالات ہر امت سے ہونا ہے، یہی جمہور علماء کا موقف ہے۔ امام ابن قیم، امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے اس بات کو تائید کی ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں توقف اختیار کرتا ہوں، کوئی واضح اور محکم دلیل نہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں اس میں توقف اختیار کرتا ہوں۔ بہرحال درست موقف یہی ہے کہ یہ تمام امتوں کے ساتھ خاص ہے۔ اب سوال یہ آئے گا، ہمارے نبی کے بارے میں سوال ہوگا من نبیوں کا، تو امت محمدیہ کے لوگوں کا صحیح جواب ہونا چاہیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو باقی امتیں ہیں، ہر امت اپنے اپنے نبی کے حوالے سے گواہی دینے کی پابند ہے۔ تو وہ اپنے وقت کے نبی پر اگر ایمان لائے تھے، ان کے سچے پیروکار تھے، تو وہ ان کا نام لے کر اس گواہی کو انجام دیں گے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قبر کی آزمائش سے بچ جائیں گے؟ قبر کی آزمائش سے ان کو نہیں گزرنا پڑے گا؟ یاد رکھیے قبر کی آزمائش دو طرح کی ہے۔ ایک ہے قبر کے اندر یہ جو امتحان ہے اور سوالات ہیں، ان کے بارے میں بعض کیٹیگریز موجود ہیں لوگوں کی کہ وہ اس سے نہیں گزریں گے، اور کچھ اور قبر کی آزمائش ایک ایسی ہے کہ قبر کی سختی وہ تو ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، جناب ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر قبر کی تنگی سے اور قبر کے دبانے سے کوئی بچتا تو وہ سعد بن معاذ جو کہ اوس قبیلے کے سردار تھے اور مسلمانوں میں بہت اونچا مقام مرتبہ رکھنے والے صحابی تھے، فرمایا اگر کوئی شخص قبر کی تنگی سے بچتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ معلوم ہوا کہ قبر نے تو ہر ایک کو جھنجھوڑنا ہے، ہر ایک کو دبانا ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ایمان والوں پر یہ ایک نرم کیفیت ہوگی، اور بعض کہتے ہیں نہیں، یہ سختی والی کیفیت بہرحال ہوگی۔ اس سختی سے تھوڑے لمحے کے لیے ضرور گزرے گا ایمان والا، تاکہ وہ جان لے کہ کس بڑی سختی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، لیکن تاکہ اس کو اس کا ادراک ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں وہ کس قسم کی سختی سے گزر رہے ہیں، تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس سے گزروائیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ قبر کی آزمائش اس طرح کی۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ قبر کے اندر جو سوالات ہیں، امتحان ہیں، کیا ان سے کچھ لوگ محفوظ رہیں گے یا نہیں؟ تو اس میں 4 کیٹیگریز آتی ہیں جو کہ قبر کے سوالات سے محفوظ رہیں گے۔ سب سے پہلے انبیاء کرام۔ انبیاء کرام سے قبر میں سوال نہیں ہونا، ان کے بارے میں تو ان کی امتیوں سے سوال ہونا ہے، تو ان سے کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ اور انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر سخت ترین آزمائشوں سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں دنیا میں اگر کسی پر آتی ہیں وہ اللہ کے
نبی ہیں، انبیاء کرام ہیں، تو اس لیے وہ چونکہ ایک بڑی آزمائش سے گزر چکے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں چونکہ خود امتیوں سے سوال ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ان سے اس تعلق سے سوال قبر کے اندر نہیں ہو رہا ہوگا۔ دوسری کیٹیگری اس میں آتے ہیں شہداء، جو اللہ کی راہ میں خون بہا کر شہید ہو گئے، وہ بھی اس آزمائش سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ سے سوال ہوا ہے رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ شہید سے قبر کے اندر سوال نہیں ہوگا؟ تو سبحان اللہ کیا خوبصورت بات فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کفا ببارقۃ السیف علی رأسہ فتنہ، کہ جو تلوار کی تیز دھاریں اس کے سر پر طاری تھیں، جو میدان جہاد کے اندر اس کے سر پر تلواریں چل رہی تھیں اور اس کی تلوار کی تیزی سے وہ گزر رہا تھا، یہ اس کی آزمائش کے لیے بہت ہے کہ اس نے اس موقع پر بھی ڈٹ کر قدم جما کر دین کی نصرت کے لیے اپنی جان قربان کر دی، یہی اس کے لیے بہت ہے کہ اس کی آزمائش ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں پہرا دینے والا، ہم نے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ پروگرام میں جہاں پہ اچھے خاتمے کی علامات بیان فرمائی تھی، اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں پہرا دینے والے کی بھی اسلام میں بڑی فضیلت ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ جملہ آتا ہے وَأُمِنَ الْفِتَانِ، کہ وہ قبر کی آزمائش سے بھی محفوظ رکھ لیا جائے گا۔ تو اللہ کی راہ میں پہرا دینے والا شخص یہ اللہ کی نظر میں بہت اونچے رتبے مقام والا ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن وفات پانے والے کے تعلق سے جو حدیث ہے، میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں اختلاف ہے، بہت سے علماء اس کو صحیح کہتے ہیں، بہت سے علماء صحیح نہیں بھی کہتے، مختلف فی روایت ہے، اور اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جو جمعے کی رات کو جس کی وفات ہو جاتی ہے وہ قبر کی آزمائش سے محفوظ رہے گا، یہ اس حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو یہ کچھ 4 کیٹیگریز ہیں، انبیاء کرام، شہداء، اللہ کی راہ میں پہرا دینے والا، اور جمعے کے دن جس کی موت ہو جاتی ہے جمعے کے دن یا رات میں، ان کے بارے میں یہ احادیث میں اشارہ ملتا ہے کہ وہ قبر کی آزمائش سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے جلدی سے 2-3 مسئلے میں آپ کے سامنے اور پیش کر دوں۔ کیا کافر کی بھی قبر میں آزمائش ہوگی؟ اب دیکھیے، ایمان والے سے سوال ہو رہے ہیں تمہارا نبی کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اب کافر ہے جو ان کو مانتا ہی نہیں تھا، کیا اس کے بھی قبر میں اس سے بھی سوالات ہوں گے یا نہیں؟ درست بات یہ ہے کہ اس سے بھی سوالات ہوں گے، اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، جو کافر ہوگا اور منافق ہوگا اس سے قبر میں جب سوال کیا جائے گا تو وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو معلوم ہوا کہ کافر اور منافق سے بھی قبر کا سوال ہوگا۔ فرشتے جو آزمائش کے لیے آئیں گے ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ پہلے میں نے بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ کالے اور نیلے رنگ کے ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ رنگ ان کے جسم کے کالے ہوں گے اور آنکھیں ان کی نیلی ہوں گی، جو کہ ان کی مزید دہشت کو واضح کرتا ہے، اور بعض نے کہا کہ اس میں توقف اختیار کرنا چاہیے، احادیث میں کالا اور نیلا رنگ کا ذکر ہے، اب کس حصے کا رنگ کالا کس کا نیلا، اس بارے میں حدیث جب خاموش ہے تو ہمیں بھی اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جو بچہ نابالغ بچہ ہوتا ہے، غیر مکلف ہوتا ہے، کیا وہ بھی قبر میں آزمایا جائے گا یا نہیں؟ اس تعلق سے احادیث میں ملتا ہے وقیہ عذاب القبر، کہ جو بچے کی دعا آتی ہے اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ اس کو بچا لے قبر کے عذاب سے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بچے پر جنازے کی جب نماز پڑھائی تو اس میں بھی دعا فرمائی اللہم اعذہ من عذاب القبر۔ تو عموم احادیث اس کو بھی شامل ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ اس قسم کی آزمائش سے بچا ہوا ہوگا۔ یہ کچھ مسائل تھے جن کا تعلق قبر کے سوالات اور قبر کی آزمائش سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مرحلہ جو قبر میں آنا ہی آنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں والا اور رحمت والا بنائے، اور اس مرحلے کی سختیوں سے اور تکلیفوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔